السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں مخدوم شہاب الدین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل۔ ایک بڑی اہم خبر ہے، فوٹیج بھی سامنے آ چکی ہے۔ مسجد الحرام جو ہے سعودی عرب میں، خانہ کعبہ مسلمانوں کا سب سے مقدس مقام، اس سے ایک گاڑی ٹکرائی ہے۔ یہ پوری سچویشن جو ہے ہم آپ کے سامنے رکھیں گے، کیونکہ اس کے حوالے سے کافی زیادہ باتیں ہو رہی ہیں اور بہت سے لوگ اسے بغاوت سے جوڑ رہے ہیں جو وہاں پر سر اٹھا رہی ہے محمد بن سلمان اور ان کی حکومت کی، اور ان کی پورا جو اقتدار ہے اس کے خلاف شاہی خاندان کی بغاوت سے بھی اسے جوڑا جا رہا ہے۔ اور آفیشیل بیان بھی آپ کے سامنے رکھیں گے اور تمام تر جو کانسپریسی تھیوریز ہیں ان کا ہم جائزہ لیں گے اور تاریخی پس منظر اور تاریخی پہلو بھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اور یہ بڑا ضروری ہے کیونکہ سب سے مقدس مقام ہے مسلمانوں کا، اور ایسے جو سچویشن ہے اور اس کے اندر ہونے والے یا اس کے حوالے سے ہونے والے کسی بھی جو واقعہ ہے یا کوئی بھی اس طرح کی سچویشن ہے، صورتحال جو ہے، اس کا انالیسز کرنا اور اس کے حوالے سے جو غلط خبریں یا پھر کانسپریسی پھیلائی جا رہی ہے اس کا سدباب کرنا بڑا ضروری ہے۔ تو ویڈیو کی طرف بڑھنے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب بھی کر لیں اور گھنٹی کے نشان کو لازمی دبا دیجیے گا۔ ایک اور بات میں آپ سے کرنا چاہوں گا کہ میں نے جب سے یعنی فیس بک پر تو بڑا میں پہلے سے کام کر رہا ہوں اور وہاں پر تقریباً ہم 1 ملین فالورز ہیں اور بڑی ہی محبت آپ لوگوں نے دی مجھے۔ تو میں جب سے یوٹیوب پر ایکٹیو ہوا ہوں اس کے بعد سے گزشتہ 7-8 دن میں الحمدللہ آپ سب کے سپورٹ کی وجہ سے، آپ سب کے پیار کی وجہ سے ہم فاسٹسٹ گروئنگ پاکستانی یوٹیوب چینل اس وقت ہیں، اور اس وقت یوٹیوب پر سب سے جو تیزی سے گرو کر رہا ہے وہ ہمارا چینل ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے کرم کے بعد آپ سب کی ذرہ نوازی ہے، اور یہ اسی طرح سے بس آپ کا شکریہ بھی ہے اور آپ سے درخواست بھی ہے کہ آپ ہی کی سپورٹ کے بغیر میں کچھ بھی نہیں ہوں۔ تو آپ سنتے ہیں، یہ آپ کا بڑا پن ہے، کیونکہ اپنے قیمتی وقت میں سے تھوڑا سا وقت بھی نکالنا بڑا معنی رکھتا ہے میرے لیے۔ اور ایک اور چھوٹی سی آپ سے ریکویسٹ یہ ہوگی کہ آپ نے یوٹیوب کے سرچ بار میں جا کر مخدوم شہاب الدین لکھنا ہے تاکہ چینل آئے اور جو ہماری یوٹیوب پہ پریزنس ہے وہ مزید سٹرونگ ہو، کیونکہ آپ لوگوں کا ہی سپورٹ ہے اور اللہ تعالیٰ کے بعد جو آڈینس ہے میرے لیے وہی میٹر کرتی ہے۔ تو یہ ایک چھوٹی سی بات تھی جو میں ٹاپک پہ جانے سے پہلے آپ سب سے کرنا چاہتا تھا، شکریہ کے ساتھ ایک چھوٹی سی درخواست تھی۔ تو اب ذرا آتے ہیں وہ واقعہ جو مسجد حرام میں پیش آیا، اور اس کے حوالے سے جو کانسپریسیز ہیں ان کے اوپر بھی ہم بات کریں گے۔ اس سے پہلے میں تھوڑا سا تاریخی پس منظر آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ یعنی یہ پہلے بھی ہو چکا ہے، اور پہلے ایک یہ جو واقعہ ہے 1979 میں ہوا تھا۔ مسجد الحرام جو ہے اس کی یرغمالی کا واقعہ اسے کہا جاتا ہے، اور اس پوری یہ جو واقعہ تھا یہ تقریباً 20 نومبر سے 4 دسمبر تک، یعنی تقریباً 14 دن تک یہ پوری سچویشن بنی تھی 1979 میں۔ سعودی عرب میں یہ ایک طرح کی بغاوت تھی، اور بغاوت پہلے ہو چکی ہے۔ اس کے بارے میں آپ کو کوئی باتیں بتانا چاہوں گا۔ یہ واقعہ 1979 میں پیش آیا جب باغیوں نے مسجد الحرام سے آل سعود کی حکومت ختم کرنے کے لیے مقدس ترین مسجد پر حملہ کیا۔ اب یہ حج کے دوران واقعہ ہوا، اور حملہ آوروں نے اپنے ایک ساتھی محمد عبداللہ القحطانی، یہ نام تھا اس ساتھی کا، اسے امام مہدی ڈکلیئر کر دیا، اور انہوں نے سارے لوگوں سے جو حج پہ آئے ہوئے تھے یہ کہا کہ اب ہم نے حملہ کر لیا، آل سعود سے ہم نے چھٹکارا حاصل کر لیا ہے، اور اب آپ لوگ اسی شخص جسے ہم نے امام مہدی ڈکلیئر کر دیا ہے اس کی پیروی کریں۔ یہ کارروائی تقریباً 2 ہفتوں یعنی کہ 14 دن میں نے آپ کو جس طرح پہلے بتایا 20 نومبر سے 4 دسمبر 1979 تک جاری رہی تھی، اور اس میں دہشت گردوں کو اینڈ پہ جو وہاں پر حملہ آور تھے انہیں بالآخر سب کو مار دیا گیا، اور تقریباً جو شخص تھا اسے اور اس کے 60 ساتھی تھے، جو اس کا ماسٹر مائنڈ تھا وہ، اور 60 ساتھیوں کو پھانسی بھی دی گئی۔ اب اس واقعے کے بعد سعودی حکومت نے بڑے سخت قوانین نافذ کیے تھے۔ یعنی ایک تھوڑی سی ہسٹری ہے بغاوت کی جو سعودی عرب میں اس سے پہلے سر اٹھایا۔ اب اس بغاوت نے 2019-20 میں کسی حد تک سر اٹھایا ہے، لیکن اتنی بڑی کوئی پیش رفت نہیں ہوئی۔ اب ایک بات آپ کو میں اور بتا دوں کہ یہ نجد کے ایک بڑے خاندان سے تعلق رکھتا تھا شخص جس نے یہ پوری بغاوت کی تھی، اور اس سچویشن میں ایک بات بڑی مشہور کی جاتی ہے
کہ پاکستان کی جو فوج ہے اور جنرل پرویز مشرف کا جو کردار ہے وہ اس پورے حملے میں 1979 کا جو خانہ کعبہ پر حملہ تھا، مسجد الحرام پہ حملہ تھا، اس میں جنرل مشرف کے کردار کے حوالے سے بڑی باتیں اور بڑی ویڈیوز اس وقت موجود ہیں اور بڑی اس پر بات کی جاتی ہے. لیکن جہاں پاک فوج کا ایک کردار ہے، پاک فوج کی عظمت کو پوری دنیا تسلیم کرتی ہے، لیکن کچھ باتیں جو غلط ایٹریبیوٹ کی جاتی ہیں ان کی وضاحت بڑی ضروری ہوتی ہے. تو اس یہ مسجد الحرام کو باغیوں سے چھڑانے میں سعودی عرب کی افواج کے ساتھ فرانس کی جو اس وقت کی فرینچ آرمی تھی، اس وقت کی، میں ابھی کی فرانس حکومت کی کوئی بات نہیں کروں گا، اس کا تعاون حاصل تھا سعودی عرب کو. اب اس میں یہ بھی بتایا گیا کہ جو فرینچ آرمی کے لوگ ہیں جنہوں نے اس میں حملہ جنہوں نے اس میں حصہ لیا، انہیں پہلے کلمہ پڑھا کر آپریشن میں شامل کیا گیا تھا. اب کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اس آپریشن کی کمانڈ جنرل پرویز مشرف، جو کہ اس وقت میجر پرویز مشرف تھے، انہوں نے کی. تو یہ سراسر بات غلط ہے، کیونکہ جنرل پرویز مشرف اپنی کتاب میں ہی لکھتے ہیں کہ 1978 میں وہ لیفٹیننٹ کرنل بن گئے تھے. تو مشرف صاحب خود لکھتے ہیں کہ میں 1 سال کے بعد لیفٹیننٹ کرنل کے بعد یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں واپس میجر بن جاؤں اور میری تنزلی ہو جائے اور میں جو ہوں وہ وہاں جا کر تنزلی ہو کے 1 سال پیچھے پہنچ جاؤں. تو یہ ایک چھوٹی سی بات ہے جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا تھا. اب بات ہو جائے جو ابھی واقعہ ہوا ہے اور اس کے حوالے سے جو کچھ کانسپریسیز اور کچھ باتیں اور چہمگوئیاں ہو رہی ہیں. ہوا یہ کہ ابھی یعنی کہ آج کا اور کل کا یعنی گزشتہ 1-2 دن کا آپ واقعہ اسے تصور کر لیں. مکہ میں ایک تیز رفتار گاڑی مسجد حرام کے صحن میں داخل ہونے کے بعد مسجد کے ایک بیرونی دروازے سے جا ٹکرائی، تاہم کوئی جانی نقصان نہیں ہوا. عرب نیوز کے مطابق، جو کہ وہاں پر ان کی آفیشل میڈیا ایجنسی ہے، اور اس نے سعودی پریس ایجنسی کو کوٹ کیا ہے، تو مکہ ریجن کے سرکاری ترجمان سلطان الدوسری کے حوالے سے بتایا کہ یہ واقعہ جمعے کی شب 10:30 بجے پیش آیا سعودی عرب کے مقامی وقت پہ. گاڑی کے ڈرائیور کو موقع پر گرفتار کیا گیا. ترجمان سلطان الدوسری کے مطابق ڈرائیور مسجد کے جنوبی حصے کے اطراف کے روڈ پر تیز رفتار میں گاڑی چلا رہا تھا اور صحن میں داخل ہوا ہے. اس کی ویڈیو بھی ہوئی ہے، ٹویٹر پر اس کی ویڈیو شیئر ہوئی اور گاڑی کو مسجد حرام کے صحن میں داخل ہوتا دیکھا جا سکتا ہے، جو رکاوٹوں کو توڑتی ہوئی مسجد کے بیرونی دروازے سے جا ٹکراتی ہے. اب انہوں نے کہا ہے کہ یہ غیر معمولی حالت میں تھا یہ شخص اور اسے پبلک پروسیکیوشن کے حوالے کر دیا ہے. اور جو انہوں نے آفیشلز نے کوٹ کیا ہے کہ the man who was driving the car was in abnormal situation, abnormal condition تھی اس کی، یعنی وہ غیر معمولی سی حالت میں تھا. اب انہوں نے abnormal سے انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ وہ انٹاکسیکیٹڈ تھا، نشے میں تھا یا پھر کوئی اور وجہ تھی. اب یہ پوری سچویشن میں نے آپ کے سامنے کیوں رکھی، میں نے آپ کو یہ تاریخی پس منظر کیوں رکھا، کیونکہ اب پھر وہ باتیں سر اٹھا رہی ہیں، البتہ ان میں کوئی حقیقت اس واقعے میں نہیں ہے. اس واقعے کے اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، بغاوت کے ساتھ اس واقعے کا کوئی تعلق نہیں ہے کہ کوئی اس طرح کی کارروائی ہوئی ہے کہ مسجد الحرام پہ کوئی حملہ ہوا ہے یا یہ ایک ٹریلر ہے یا بغاوت سر اٹھا رہی ہے. البتہ جو چیزیں ہم آپ کے سامنے رکھیں گے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس سے پہلے ایران کا جو میڈیا ہے، ایرانی میڈیا نے ایک بہت بڑا دعویٰ کیا. ایرانی میڈیا نے دعویٰ کیا کہ جو بغاوت کے اقدام تھے، تقریباً یہ مارچ میں 20 شہزادوں کو جب گرفتار کیا گیا تھا تو اس وقت مسجد حرام کو بند کر دیا گیا تھا. تو یہ خبر تو بڑی ایک پوری دنیا میں مشہور ہوئی اور اس خبر میں صداقت ہے، اس کی وضاحت بھی ہو گئی اور اس خبر کو کنفرم بھی کر دیا گیا کہ 20 شہزادے گرفتار ہوئے تھے اور سعودی عرب کے شاہ سلمان بن عبدالعزیز کے بھائی احمد بن عبدالعزیز کی گرفتاری کے بعد مزید 20 شہزادے گرفتار ہوئے. تو یہ ایک بہت بڑی بات تھی کہ وقت کے فرما روا کا جو بھائی ہے وہ گرفتار کر لیا جائے. یہ واقعہ ہوا مارچ 2020 میں. اب اس وقت ایران کا جو آفیشل میڈیا ہے، ایران کا جو سٹیٹ میڈیا ہے، اس نے اس پوری صورتحال کو مختلف رنگ دیا اور انہوں نے کہا کہ یہ کرونا کے باعث نہیں بند کیا مسجد حرام کو، یہ اس بغاوت کو کچلنے کے لیے، جہاں آپ وقت کے فرما روا اور بادشاہ کے بھائی جو ہیں انہیں آپ گرفتار کر رہے ہیں. تو اس وقت مسجد حرام میں بغاوت کے لیے اسی طرح کا واقعہ جو 1979 میں ہوا تھا، اس وقت تو نجد کا جو یہ شخص تھا اس نے کی تھی یہ بغاوت. اس دفعہ تو شاہی خاندان کے اندر سے بغاوت ابھر رہی ہے. تو اس لیے بغاوت کا سر کچلنے کے لیے کرونا کو بہانہ بنا کر
कोरोना को एज एन एक्सक्यूज़ यूज़ करके मस्जिद हराम को बंद किया गया, ताकि मस्जिद हराम जब बंद होगी तो वहाँ पर एक कोई आकर इस तरह का कुछ भी नहीं कर सकेगा। तो ये आपके सामने रखना मकसूद था। इस खबर की तस्दीक हम कर सकते हैं, इस खबर की तो इंटरनेशनल मीडिया ने, सऊदी हुकाम ने, सब ने तस्दीक की थी कि गिरफ्तार किए जाने वाले अफराद में सलमान बिन अब्दुल अजीज़ जो मोहम्मद बिन सलमान के वालिद हैं, जो इस वक्त फरमा रवा हैं, बादशाह हैं, उनके भाई, उन्हें गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार किए जाने वालों में प्रिंस अहमद के बेटे नाइफ बिन अहमद बिन अब्दुल अजीज़ और साबका वली अहद प्रिंस मोहम्मद बिन नाइफ और उनके सौतेले भाई नवाफ भी शामिल हैं। यानी कि मोहम्मद बिन सलमान से पहले जो वली अहद थे, जिन्हें रिप्लेस करके मोहम्मद बिन सलमान को वली अहद बनाया, अपने भतीजे को भी गिरफ्तार करवाया इन्होंने और अपने बेटे को वली अहद बनाया, भतीजे को हटाकर। तो उसे भी क्योंकि ज़ाहिर बात है फिर उनके दिल में होगा कि मैं वली अहद था, मुझे हटाकर अपने बेटे को वली अहद बना दिया है, तो इस पर बगावत हो सकती थी। तो इन सबको गिरफ्तार किया गया है और इस गिरफ्तारी के जो फरमान था, इसके ऊपर बादशाह सलामत जो है सऊदी अरब के फरमा रवा हैं शाह सलमान, उनके दस्तखत भी थे। ये खबर की इसकी तो तस्दीक होती है, लेकिन जो दूसरी बात है कि मस्जिद हराम का जो क्लोजर है, उसे जो बंद करना है और उसकी जो दरवाजे बंद होना, वो कोरोना के साथ कोरोना ही उसकी वजह थी या ये बगावत उसकी वजह थी, इस पर कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ ईरान का जो मीडिया है उसने ये बताया था और उसने इस सिचुएशन को ये वाला रंग दिया था। तो ये भी आपके सामने रखना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि इस सारी सूरत हाल को समझ। अब हुआ क्या है? अब हुआ ये है कि अब ये जो वाक़या हुआ है, ये वाक़या इंतहाई छोटा सा वाक़या है कि वो एक शख्स गाड़ी चला रहा था और वो शुरू से ही बड़ी नॉर्मली गाड़ी चला रहा था, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। और ये शख्स जो है सरकारी जो प्रेस रिलीज़ है उसके हवाले से इस शख्स ने ये जो वाक़या हुआ और पूरा हमला हुआ, एक तरह से हमला तो नहीं हुआ, खैर वो गाड़ी लेके अंदर सहन में दाखिल हो गया पिछले हिस्से से। तो अब लोग ये जो मैंने आपके सामने फैक्ट्स रखे 1979 का भी और अभी 2020 का भी, ईरान की मीडिया की रिपोर्ट्स भी, बगावत का आंसर भी, तो अब लोग इसे वो रंग दे रहे हैं। लोग अब ये भी बातें कर रहे हैं कि ये सब कुछ उसी की एक कड़ी हो सकता है, ऑल्दो बहुत ही छोटी इंटेंसिटी का ये वाक़या है, लेकिन इसे उसके साथ रंग दिया जा रहा है। अलबत्ता मैं समझता हूँ कि मस्जिद हराम हम सब के लिए बड़ी मुक़द्दस है, हमारा क़िबला है। हम सबसे ज़्यादा पूरी दुनिया में आलम इस्लाम के लिए जो मुक़द्दस मकाम है वो है। तो उसके बारे में जब तक आपके पास कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट ना हो, सऊदी अरब से हमारे लाखों इख्तलाफात होंगे, सऊदी अरब से हमारे बड़ी हालात ख़राब होंगे और हम उसके ऊपर बार बार वीडियोज़ बनाते रहे हैं, हम मोहम्मद बिन सलमान की पॉलिसीज़ पर तनकीद कर रहे हैं, लेकिन इस सूरत हाल में कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज जो हैं उन्हें जन्म नहीं देना चाहिए। खुद से बैठ के जो वीडियोस हैं उन्हें डिस्करेज करना चाहिए। और मैंने ये अपना फरीज़ा समझा बतौर मुसलमान कि मैं आपके सामने एक तो ये पूरी पस मंज़र रखूँ, तारीख़ी पस मंज़र भी, 2020 की जो ख़बरें हैं वो भी, मार्च 2020 की ख़बरें भी, ताकि आपको इस सूरत हाल का बखूबी अंदाज़ा हो सके और आप कोई भी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है उसे आप खुद भी एनालाइज़ करने के काबिल हो जाए। क्योंकि बातें करना, बातें बनाना बड़ा आसान है, लेकिन उनकी वजाहत करना बड़ा मुश्किल है। तो जो सच है, जो हक़ है, वही हम आपके सामने पेश करते भी आए हैं और करते भी आएंगे, और जो असल और मुस्तनद ख़बर है वो आप तक पहुँचाते रहेंगे मुकम्मल ईमानदारी के साथ। इसी के साथ आपने मखदूम शाह को इजाज़त देनी है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और इसी तरह से अपनी मोहब्बत दिखाते रहें। अल्लाह ताला आलम इस्लाम पर, अल्लाह ताला पाकिस्तान पर अपना करम जारी रखें और आप सब भी खुश रहें, अपने आसपास लोगों को खुश रखें, उनका ख्याल रखें और अपने मुल्क पाकिस्तान का बहुत ख्याल रखें, क्योंकि ये है तो हम हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद।